آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336 222 8463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی صبح NAISUBAH۔ آپ کا انتظار ہوا ختم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا آن کیمپس زبردست شارٹ کورسز جو آپ کے مستقبل کو روشن بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کورسز میں شامل ہیں بیسک کمپیوٹر اینڈ MS آفس اسکلز، ٹائپنگ اینڈ کی بورڈ شارٹ کٹس، آڈیو پروڈکشن انکلوڈنگ آڈیو ایڈیٹنگ، بریل رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، ڈکسبری بریل سافٹ ویئر ٹریننگ، ڈیلی انگلش اسپیکنگ اسکلز، کینڈل میکنگ، پیپر بیگ میکنگ، ٹیلرنگ انکلوڈنگ کٹنگ اینڈ سوئنگ، اور بیوٹیشین اسکلز فار بگنرز۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 0330860072۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان،
توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ بصیرت رمضان سیزن 3 جاری ہے الحمدللہ۔ آج ہماری یہ 27ویں نشست ہے۔ پاکستان میں آج 27واں روزہ اور دنیا کے کچھ ممالک میں آج 28واں روزہ ہے۔ تو یوں ماہ رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی چلی جا رہی ہیں اور ماہ رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ بصیرت رمضان سیزن 3 کو بھی آپ نے بہت پسند کیا، تو اس پر بھی مزید بات کریں گے، لیکن ابھی تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا۔ ابھی جو ہم نے رات گزاری آج، وہ لیلۃ القدر، ممکنہ طور پر شب قدر کی رات تھی، تو اسی سے متعلق جو سورہ ہے سورہ قدر، اس سے احسن اقبال آغاز کریں گے۔ اور آج پاکستان کی آزادی کا دن بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے آگے چل کر۔ ابھی میں گزارش کرتا ہوں جناب احسن اقبال سے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے گا جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اس کو نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. وہ قندیل ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی. ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب احسن اقبال. تلاوت کلام پاک سے آپ نے آغاز کیا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. روزانہ ہمارے ساتھ مہمان شناخواہ موجود ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نئی صبح ویب ریڈیو کے انٹیگرل پارٹ اور بہت اہم حصہ نئی صبح ویب ریڈیو کا، جن کی آواز کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. جب یہ بولتے ہیں تو آپ ان کے فین ہو جاتے ہیں، ان کے مداح ہو جاتے ہیں آپ. تو آج نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے میری مناعت جناب عمر طاہر صاحب. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. آپ سے کلام سنتے ہیں. بلا تاخیر ہمیں پہلا کلام سنائیے گا جناب. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا. لامقام پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں،
رب عالم نے تجھ کو بلایا. ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا, ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا, یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء, یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء. مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں, مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں, میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں, رب عالم نے تجھ کو بلایا. پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا, پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا, تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا, تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا. میرے نزدیک آ, میرے نزدیک آ, میرے نزدیک آ, میرے نزدیک آ. دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں, جس کی عرش معلا بنی راہ گزر, جس کی عرش معلا بنی راہ گزر, جو لٹاتا ہے انوار شام و سحر, جو لٹاتا ہے انوار شام و سحر, اس کو کیوں نہ سرا پائے رحمت کہے, اس کو کیوں نہ سرا پائے رحمت کہے. جس نے دشمن کا بھی دل دکھایا نہیں, رب عالم نے تجھ کو بلایا. دو کریموں کی نا سے ملاقات ہے, دو کریموں کی نا سے ملاقات ہے, کس قدر محترم شب معراج ہے, کس قدر محترم شب معراج ہے. کتنا امت سے سرکار کو پیار ہے, کتنا امت سے سرکار کو پیار ہے. لامقام پر بھی ہم کو بھلایا نہیں, رب عالم نے تجھ کو بلایا. وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں, ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لامقام پر بھی تو ڈگمگایا نہیں, رب عالم نے تجھ کو بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب عمر طاہر صاحب کلام پیش کر رہے تھے. روزانہ ہمارے ساتھ مہمان ثناخواں اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. اب ہماری یہ نشریات چونکہ اختتام کی طرف جا رہی ہے تو بس وقت بہت کم ہے. کوشش کریں گے کہ اگلے 1-2 دنوں میں مزید ہم نئی آوازوں کو سن سکیں. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد آپ انفارمیشن آف قرآن کے عنوان سے سیگمنٹ سنیں گے. مس اقصیٰ زادہ اور مس نادیہ صبا کی زبانی. کہیں میں جائے گا. بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in the Box by Nai Subha presents weekly subscription lunch menu for Karachi.
اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/timeout-lunchinthebox اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی صبح NAISUBAH۔ آپ کا انتظار ہوا ختم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا آن کیمپس زبردست شارٹ کورسز جو آپ کے مستقبل کو روشن بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کورسز میں شامل ہیں بیسک کمپیوٹر اینڈ MS آفس سکلز، ٹائپنگ اینڈ کی بورڈ شارٹ کٹس، آڈیو پروڈکشن انکلوڈنگ آڈیو ایڈیٹنگ، بریل رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، ڈکسبری بریل سافٹ ویئر ٹریننگ، ڈیلی انگلش اسپیکنگ اسکلز، کینڈل میکنگ، پیپر بیگ میکنگ، ٹیلرنگ انکلوڈنگ کٹنگ اینڈ سوئنگ اور بیوٹیشین اسکلز فار بگنرز۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 0330860072۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ السلام علیکم سامعین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کے انفارمیشن آف قرآن سیگمنٹ میں۔ میں ہوں اکثر زادہ اور میرے ساتھ ہیں نادیہ صبا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا رمضان بھی بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے 27ویں سپارے سے اہم معلومات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 27واں سپارہ، قال فما خطبکم۔ ابراہیم نے کہا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ ابراہیم said, what is your business؟ یہ پارہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ حدید کی آخری آیت پر ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں 7 سورتیں ہیں۔ سورہ الذاریات کا بقیہ حصہ، سورہ الطور، سورہ النجم، سورہ القمر، سورہ الرحمن، سورہ الواقعہ اور سورہ الحدید۔ اس پارے کے آغاز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد اور
پھر قوم لوط پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ سورہ طور میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو جنتیوں کو ملیں گی، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو شاعر اور دیوانہ کہنے والوں کے اعتراضات کو رد کر دیا۔ سورہ نجم میں واقعہ معراج کا ذکر ہے اور سدرۃ المنتہا کا بیان ہے جہاں نبی کریم نے اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی ہر شخص کو اس کی محنت کا پھل ملے گا۔ سورہ القمر میں شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 بار فرمایا، ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس پارے کے درمیان میں سورہ الرحمن آتی ہے، جسے قرآن پاک کی زینت عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سورہ میں بار بار یہ آیت آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ واقعہ میں قیامت کے دن لوگوں کا 3 گروہ میں بٹ جانے کا ذکر ہے، سبقت لے جانے والے، دائیں ہاتھ والے کامیاب اور بائیں ہاتھ والے ناکام۔ اس صورت میں موت کے وقت کی کیفیت کا ذکر ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو کوئی اسے واپس نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے۔ سپارے کے اختتام پر سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ حدید کا مطلب لوہا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوہے میں انسانوں کے لیے بڑا فائدہ اور سختی ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ایک کھیل اور دھوکہ قرار دیا ہے، اور مومنین کو اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن مومنین کے آگے اور ان کے دائیں طرف ان کا نور چل رہا ہوگا جو انہیں راستہ دکھائے گا۔ اس پارے کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ فضل اور برکت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ویل لسنرز، ہمارا آج کا سیگمنٹ انفارمیشن آف قرآن، جس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی 27ویں پارے سے متعلق اہم معلومات۔ امید ہے آج کا سلسلہ بھی آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی 28ویں پارے سے متعلق اہم معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ایک وقفے کے بعد بصیرت رمضان کا سلسلہ جاری ہے، سنتے رہیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336 222 8463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی-صبح NAISUBAH۔ آپ کا انتظار ہوا ختم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا آن کیمپس زبردست شارٹ کورسز جو آپ کے مستقبل کو روشن بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کورسز میں شامل ہیں بیسک کمپیوٹر اینڈ MS آفس اسکلز، ٹائپنگ اینڈ کی بورڈ شارٹ کٹس، آڈیو پروڈکشن انکلوڈنگ آڈیو ایڈیٹنگ، بریل رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، ڈکسبری بریل سافٹ ویئر ٹریننگ، ڈیلی انگلش اسپیکنگ اسکلز، کینڈل میکنگ، پیپر بیگ میکنگ، ٹیلرنگ انکلوڈنگ کٹنگ اینڈ سوئنگ، اور بیوٹیشین اسکلز فار بگنرز۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 0330860072۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को आरजे रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है। अगर आपके पास बेहतरीन आवाज है, आप अच्छा बोल सकते हैं और रेडियो पर आप अपना शो होस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए अपने CV हमें इस नंबर पर भेजें 033086000072। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:43 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:53। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:13 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:23। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:18 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:28। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। बसीरत रमज़ान जारी है। कुरान और साइंस सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। मुझे ज्वाइन कर लिया है मेरे दोनों हाथों ने, यानी एक तरफ दाएं जानिब मेरे तला इनाम और मेरे बाएं जानिब सलीम ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम तला इनाम साहब, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सलीम भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? इंडिपेंडेंस डे भी है आज, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। जी वालेकुम सलाम साकिब, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और लाहौर में तो आज खासा मौसम भी अच्छा है, तो इस वजह से तो तबीयत आज काफ़ी खुशगवार भी है। और जैसा कि आपने यौम पाकिस्तान के हवाले से कहा, तो बिल्कुल आज 27 है और आज ही के दिन जो है हमें पाकिस्तान जैसी नेमत हासिल हुई थी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क अता फरमाया जिसमें हम अपनी आज़ादी के साथ अपने तमाम तर हकूक़ के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तला इनाम साहब आप क्या कहिएगा? हम सुनते हैं वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो क्या कहिएगा? बेशक साकिब भाई, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा यूं भी है कि वतन में जितने भी उमूर उसके बाद सर अंजाम देने होते हैं वो फिर ईमान की छतरी के नीचे सारे जो है ना अमल करने होते हैं। रियासत पूरी एक मदीना की रियासत के पहलू में जो है अपनी रियासत कायम करनी होती है। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के इंसाफ और अदल और ईमानदारी, ये सारे हुकूमत से लेके नीचे अवाम, निचले तबके तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो दीन और ईमान है हमारा, ये रच बस जाए और फिर हम उस दीन और उस रियासत की जिसके नाम पर हम कहते हैं कि हमने कलमा के नाम पर इस मुल्क को हासिल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, तो उसके असल मकसद को हम पा सकें। अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन आमीन। आज हमारा मौजू है जनाब कुरान और साइंस में कुर्बे क़यामत की निशानियों पर बात करेंगे। तो बिला ताख़ीर में चाहूँगा कि तला इनाम साहब बताइएगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में किस तरह जिक्र किया है? साकिब भाई, ये भी एक ऐसा मौजू जिसके बारे में हम कुरान मजीद से अलामात और कुरान मजीद से अगर हम बात करना शुरू करें तो पहले कुछ तमहीदी बात मैं वाज़ेह तौर पर इस पर कर दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको हम जो पहले हमने एक अपना सिस्टम रखा, अपनी बात करने का अंदाज़ रखा कि हम कुरान से आयत पेश करते हैं और फिर जो है साइंस से या हिस्ट्री से हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ पाई जाती है। हमने पहले भी बात की थी कि कुरान मजीद माजी के वाक़यात भी बताता है, कुरान मजीद मुस्तक़बिल के बारे में भी हमें बताता है। तो ये जो क़यामत है या फिर क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं,
اس کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بے شمار چیزیں بتاتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں ہسٹری سے یا سائنس سے نہیں مل سکتی، کیونکہ اس میں مستقبل کے واقعات ہیں۔ کئی ایسی قیامت کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم علامات صغریٰ کہتے ہیں، وہ ہمارے دور حاضر میں مکمل ہو چکی ہیں اور بے شمار مکمل ہو چکی ہیں۔ علماء کرام بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں اور ایک عام فہم شخص بھی اس کو کنفرم کر سکتا ہے۔ بے شمار ایسی نشانیاں ہیں۔ اچھا، اس ٹاپک پر بھی جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مختلف اہم موضوعات پر قرآن مجید میں صورتوں کے نام مکمل جو ہے اس موضوع پر ہیں، تو سورۃ القیامہ موجود ہے، سورۃ الواقعہ موجود ہے، سورۃ القاریہ موجود ہے، سورۃ الدخان موجود ہے۔ بہت ساری بے شمار صورتیں ایسی ہیں جن کا موضوع یہی قیامت اور قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی نشانیاں یہ تمام ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ آج ہم ابتدائی وقت کے بارے میں بات کریں گے، قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، جیسے ہم نے علامات صغریٰ کی بات کی، تو ایک ایک کر کے، اور کیونکہ اس میں بے شمار نشانیاں ہمیں احادیث میں بے شمار واقعات ملتے ہیں، تو ہمارے سامعین جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور باقی لوگ بھی، کہ ہمارا مقصد یہاں پر ان چیزوں کو یاد کرنا ہے اور ان سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم سے کوئی بیان کرتے وقت نشانی علامات آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کو بالکل ہماری گرفت نہ بنائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم حق کے ساتھ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم صحیح بات پیش کر سکیں اپنے سامعین کے لیے۔ مقصد اس کا یہی ہوگا کہ اس کو یاد کر کے اس سے جو اخذ کرنا ہے کہ ہم اپنی عبرت کو حاصل کریں، اس سے کہ ہم اپنی عبرت حاصل کریں، اس سے ہم قیامت کی تیاری کریں، اپنے آخری وقت کی تیاری کریں، یہ مقصد ہوگا انشاءاللہ ہمارا۔ سلیم بھائی، آپ کیا کہے گا، سائنس کیا کہتی ہے قیامت کے آثار کے حوالے سے؟ جی ثاقب، بہت شکریہ۔ جیسے کہ طلحہ نے ہمیں بتایا کہ قیامت ایک ایسا موضوع ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم یہ کہہ دو کہ وہ آ کر رہے گی، کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں نشانیاں بتائیں علامات کبریٰ کے طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں بے شمار اس کی علامات ملتی ہیں، جن کو اگر ہم سائنس کے ذریعے دیکھیں یا چیک کرنے کی کوشش کریں تو بہت ساری ایسی علامات ہیں جو کہ پوری بھی ہو چکی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، اور سائنس ان کو آج کنفرم بھی کر رہی ہے کہ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ لیکن بہت ساری ایسی ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے اندر برکت نہیں ہے، وقت کے اندر سے برکت چلی گئی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت جو ہے وہ پر لگا کے اڑ رہا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی تو یہ رمضان آیا تھا اور آج ہم سے تقریباً رخصت ہونے کے قریب بھی ہے، تو وقت بہت جلدی گزرنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے ماحول کے حوالے سے جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں، اگر جنگوں کے حالات دیکھیں، اگر ہم معاشرے کے اور معاملات دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ عرب کے حوالے سے ہمیں بہت ساری ایسی نشانیاں ملتی ہیں کہ اونچی اونچی بلڈنگیں، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر ہوں گی، اور آج ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون اونچی عمارت بناتا ہے۔ اگر دبئی نے کوئی اونچی عمارت بنائی ہے تو پھر سعودی عرب بھی چاہے گا کہ اس سے بڑی عمارت ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ایسی بہت ساری نشانیاں نظر آتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور آج بہت ساری ان میں سے پوری ہو چکی ہیں، بہت ساری آج ہو رہی ہیں، اور بہت ساری آئندہ ہوتی نظر آئیں گی ہمیں، اور سائنس اس بات کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں، ابھی کلام سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عمر طاہر موجود ہیں، ہم ان سے کلام سننے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ یہ دل جب غم کا مارا ہو محمد یاد آتے ہیں، یہ دل جب غم کا مارا ہو محمد یاد آتے ہیں،
جدا جب کوئی پیارا ہو محمد یاد آتے ہیں، جدا جب کوئی پیارا ہو محمد یاد آتے ہیں، فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، کہ ان کی یاد کی شبنم ہے مرہم میرے زخموں کا، کہ ان کی یاد کی شبنم ہے مرہم میرے زخموں کا، اور ان کے نام کی برکت سے دل تسکین پاتا ہے، اور ان کے نام کی برکت سے دل تسکین پاتا ہے، فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، کسی کا دل دکھا ہونا ستاؤ خلق باری کو، کسی کا دل دکھا ہونا ستاؤ خلق باری کو، مہربانی کا ہر رستہ مدینے کو ہی جاتا ہے، مہربانی کا ہر رستہ مدینے کو ہی جاتا ہے، فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بنو تم صاحبہ میٹھا نبی کی ساری امت پہ، بنو تم صاحبہ میٹھا نبی کی ساری امت پہ، یہی الفت یہی چاہت نبی کا نام دیتا ہے، یہی الفت یہی چاہت نبی کا نام دیتا ہے، فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے، اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں عمر طاہر صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ گفتگو جاری ہے، آج ہم قیامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو طلع انعام صاحب مزید میں چاہوں گا کہ نشانیوں پر بات کی جائے، کیونکہ ہم بہت سنتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے ابھی سلیم بھائی بھی بتا رہے تھے کہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں، مزید کیا نشانیاں ابھی آگے آ سکتی ہیں؟ اچھا ثاقب بھائی، پہلے تو کچھ نشانیاں ایسی جیسے سلیم بھائی نے ذکر کر دیا ان کا، عرب جو ہے وہ اس دور میں لگ جائیں گے کہ کون کتنی بڑی عمارت جو ہے وہ بنا سکتا ہے، اور یہ بالکل قیامت کی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دی۔ اچھا، وقت کی بے برکتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور آگے مزید ایک ایسے خاص وقت کے بارے میں بھی ذکر ہے، اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اکثر یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی ایسا آبجیکٹ جو ہے وہ پلینٹ کی طرف آ رہا ہے، ارتھ کی طرف آ رہا ہے، تو ممکن ہے وہ ہمارے جو کائناتی جو نظام ہے اس میں کوئی عمل دخل ہوگا، جس کی وجہ سے وقت کی جو مقدار ہے وہ اور کم ہو جائے گی۔ کچھ ایسے وقت کا بھی ذکر ہے جس میں ایک مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے وقت کے برابر گزر جائے گا،
اور ایک ہفتے کا جو وقت ہے وہ ایک دن کے برابر گزر جائے گا. تو اس طرح کی بھی بے برکتی وقت میں احادیث میں بتائی گئی ہے کہ قرب قیامت اس طرح آئے گی. اچھا اب پھر خاص باتیں یہ کہ غارت ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں بہت زیادہ عام ہو جائے گا, کوئی سبب نہیں ہوگا اس کا کہ کون کس کو کیوں قتل کر رہا ہے. یہ بھی ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں, چھوٹی سی بات کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے, کوئی ڈکیتی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. بے شمار اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ایک حدیث کے اندر ایک پوائنٹ بتایا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ لونڈیاں اپنی مالکوں کو جنیں گی, مطلب کہ جو اولاد ہوگی وہ اپنے والدین کو ایسے ٹریٹ کرے گی جس طرح کہ وہ اس کے غلام ہیں. تو یہ نشانی بھی آج کے دور میں ہم دیکھیں, دور حاضر کے اندر جو نظام بنا دیا گیا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے جا رہا ہے کہ اولاد کو آپ کچھ اگر بول نہیں سکتے, ہیومن رائٹس اور جو بچوں کے حقوق ہیں اور سوسائٹی کے حقوق ہیں وہ اس طرح ترتیب دے دیے گئے ہیں کہ اگر بچے کو آپ نے ڈانٹا یا بچے کو آپ نے ادباً اس کو تھپڑ مارا کسی بچے کو تو وہ کمپلین کرتا ہے اور والدین کو پھر قید بھی ہو سکتی ہے, جرمانہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں اور وہ آگے کس طرف جا رہی ہیں. اچھا پھر جو قیامت کی اور مزید نشانیاں ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں, جنگیں بہت زیادہ ہوں گی. اور جنگیں آپ دیکھیں ابھی دو تین قسم کی جنگوں کے بارے میں حدیث میں جو ہے نا وہ آثار ملتے ہیں. ایک تو جنگ ملتی ہے جو عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی, اور یہ میرا اپنا خیال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بہت سے مفکرین محدثین کا خیال ہوگا کہ یہ جو ابھی دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں جنگ چل رہی ہے یہ اسی کا ایک سایہ ہو سکتا ہے, بالکل وہ بھی یہ جنگ ہو سکتی ہے. اچھا قرب قیامت کی جنگوں کے بہت سارے واقعات ہیں اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو انسان سن کر حیران بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ اس قدر خوفناک جنگوں کا عالم ہوگا تو پھر اس طرح انسان زندہ کیسے رہے گا. اچھا پھر ہم دیکھیں کہ آگے ہم بات کرتے ہیں نا کہ نیوکلیئر ہیں کئی ممالک, اور ایک حدیث میں ایک موضوع ایسا بتایا گیا کہ ایک بندہ کہیں سے گزر رہا ہوگا, وہ ایک قبر دیکھے گا اور قبر دیکھ کر اس کو یہ دل میں خیال آئے گا کہ کاش اس قبر میں ہوتا. اس قدر فتنوں کا دور ہوگا. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیئر سے جو ریڈیشنز پھیلنی ہیں اور اس سے جو انسانی جو نظام ہے پورا وہ تباہ و برباد ہو جانا ہے, تو اس سے جو متاثرین ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو متاثرین ہیں ان کے دلوں میں بالکل یہ خیال آئے گا کہ ہم مر جاتے تو ہمارے لیے بہتر تھا, کیونکہ اس کی ریڈیشن سے جو بتایا جاتا ہے وہ بے حد ہولناکیاں جو ہے اس سے بتائی جاتی ہیں کہ نیوکلیئر اگر کہیں مارا جاتا ہے تو اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کچھ بے شمار واقعات ہیں. اور پھر بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں یقیناً وہ ہمارے سامعین بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں, جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, دجال کا آنا, یاجوج ماجوج کا آ جانا, سورج کا مشرق سے بجائے مغرب سے طلوع ہو جانا, آسمان سے ایک دھوئیں کا نکلنا, یمن کی طرف سے ایک آگ کا نکلنا جو کہ محشر کے میدان میں انسانوں کو جو ہے وہ کھینچ کے لے کر جا رہی ہوگی, اور اس کے علاوہ دابۃ الارض کا نکلنا, ایک ایسے جانور کا زمین سے نکلنا جو کہ انسانوں سے باتیں کرے گا. تو آج ٹیکنالوجی اے آئی دور اتنا طویل اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ترتیب پا رہا ہے. پھر دجال سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ بے شمار احادیث میں موجود ہیں, یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ بے شمار احادیث میں موجود ہیں. تو اس وقت اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو بے شمار ایسے واقعات, بے شمار ایسے اسباب جو کہ ہو چکے ہیں. وقت کی بے برکتی ہے, قتل و غارت کا عام ہو جانا, جنگوں کا عام ہو جانا, زلزلوں کا آ جانا, بہت بے شمار زلزلے. آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے دن جو ہے کسی ایک ملک میں ایک زلزلہ ہوتا ہے اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی تباہیاں اس قدر ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب سے ہم بھی توبہ استغفار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں اور ہمیں ان کی تیاری بھی کرنی ہے. ہمیں صرف ایسے نہیں کہ ہم ان نشانیوں کو سنیں اور یہ ہولناکیوں سے اپنے دل میں خوف پیدا کریں, قیامت کا خوف پیدا کریں, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہم پیدا کریں, کیونکہ ماہ رمضان بھی ہے اور آخری عشرے کی چند ساعتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے ہمارے لیے. بالکل ایسا ہی ہے تھا نام صاحب. سلیم بھائی میں چاہوں گا کہ دنیا کی اینڈنگ پر آپ بھی کہیے گا کہ جس طرح سائنس جب دنیا کا آغاز ہوا تھا وہ بگ بینگ تھیوری کے تھرو, تو اس طرح کوئی آگے سائنس بتاتی ہے کہ کس طرح اینڈنگ ہوگی؟ جی بہت شکریہ ثاقب. میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں جو کہ سائنس بھی کنفرم کرتی ہے اور وہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, کہ قرب قیامت کے قریب سورج اور چاند کو اللہ آپس میں ملا دے گا. اب اگر سائنس کی ہم تحقیق کو دیکھیں تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا جو سورج ہے وہ روزانہ اپنا فیول جلاتا جا رہا ہے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ اپنا فیول جلانے کے بعد ریڈ جائنٹ میں تبدیل ہو جائے گا. ابھی جو ہمارا سورج ہے وہ ایک یلو سٹار ہے. جب کوئی سٹار اپنا فیول برن کر لیتا ہے, اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا کور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک ریڈ جائنٹ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے.
سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہمارا سورج ریڈ جائنٹ بنے گا تو آپ جو ہمارے ارد گرد کے جو پلینٹس ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ان کو اپنے اندر جذب کر لے گا. ہمارا چاند بھی اس کے اندر مل جائے گا اور ہماری زمین کے بالکل اتنا قریب آ جائے گا، یا ہماری زمین بھی اس میں شامل ہو جائے گی، یا سورج ہماری زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کہ ہماری زمین دوبارہ سے اسی طریقے سے لاوا اور اسی طریقے سے آگ کا گولا بن جائے گی جیسے کہ ابتدا میں تھی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کائنات کے آغاز کے بارے میں بھی اور کائنات کے انجام کے بارے میں بھی. یہ بات طے ہے کہ سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے اپنی تحقیق سے کہ یہ جو کائنات ہے آخر اس نے ختم ہونا ہے. اس بارے میں سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ آج موجود ہے اس نے کبھی نہ کبھی فنا ہونا ہے. اس کے حوالے سے سائنس مختلف تھیوریز پیش کرتی ہے. 2 کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہماری کائنات ہے یہ مسلسل پھیل رہی ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی اس حوالے سے ذکر کر چکے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان فرمایا. تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات ایک دن اتنی پھیل جائے گی کہ آپس میں اس کا جو کوڈینیشن ہے، آپس میں جو ایٹمز ہیں ان کا جو کوڈینیٹس ہیں وہی ٹوٹ جائیں گے، وہ اتنے آپس میں بکھر جائیں گے کہ جو ہماری کائنات کا سٹرکچر ہے وہ ختم ہو جائے گا، بکھر جائے گا، اور ہماری کائنات بالکل جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. اس پہ کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی. ہماری جو سورج ہے، ہماری زمین ہے، وہ اتنی دور ہو جائیں گے کہ کسی پلانٹ پر زندگی کے آثار نہیں رہیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹھنڈ میں ڈوب جائے گی. اسے سائنس بگ چل کا نام دیتی ہے کہ سائنس کی کائنات اتنی پھیل جائے گی، سیارے، پلانٹس، سورج، چاند ایک دوسرے سے اتنے دور چلے جائیں گے ڈیپ اسپیس میں کہ کوئی چیز کسی کے گرد آربٹ میں گھوم نہیں رہی ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. ہر جو پلانٹس ہیں وہ روب سٹار بن جائیں گے، رو پلانٹس بن جائیں گے. تو یہ ایک تھیوری ہے جس کے بارے میں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس طریقے سے بھی کائنات کا انجام ہو سکتا ہے. ایک اور تھیوری ہے جس کو بگ کرنچ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 طاقتیں بنائی ہیں، ایک گریوٹی ہے اور ایک کو ڈارک انرجی کہا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز بڑی پرسائز بنائی ہے، ہر چیز بڑی خوبصورت بنائی ہے. تو ان دونوں طاقتوں کے درمیان، ان دونوں انرجیز کے درمیان روز ازل سے ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کون دوسرے پر غالب آتا ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر گریوٹی غالب آ جاتی ہے تو ہر چیز واپس سے سکڑنا شروع ہو جائے گی، ہر چیز واپس سے ایک دوسرے کی طرف کھینچنا شروع ہو جائے گی. اور ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہماری زمین دوبارہ سورج کے قریب آنا شروع ہو جائے گی، چاند زمین کے قریب آنا شروع ہو جائے گا، ستارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو جائیں گے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوگی. اور ہمیں قرآن پاک سے بھی کچھ اس طرح کا ہی معاملہ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کہ آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے کہ تیل کی تلجھٹ ہوتی ہے، ستارے جھڑ جائیں گے، جو ہمارے پہاڑ ہیں وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، زمین کا عالم ایسا ہوگا کہ ہر طرف زلزلے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ڈسٹرکشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کائنات پوری کی طرف ڈسٹرکشن کی طرف. اور سائنس اس بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، وہ وقت کب آئے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک وقت یہ سائنس بتاتی ہے کہ وہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت نے آنا ہے، وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو کے رہے گی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں بس اس کی تیاری کرنی ہے مسلمان کے طور پر، مسلمان کی حیثیت سے، اور جتنا ہم دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کر سکتے ہیں ہمیں بس اس کی تیاری کرنی چاہیے. رہے گی ذات اللہ کی، اللہ باقی من کل فانی، سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہم نے آغاز کیا تھا اس سیگمنٹ کا، دنیا کا آغاز کیسے ہوا اور یہ سب کچھ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اور آج ہم آخر تک پہنچ گئے ہیں. یعنی رمضان جیسے جیسے اب اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہمارا اس سیگمنٹ بھی اب اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ کل بھی مزید اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اور کل پھر ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. دونوں کا بہت شکریہ طلائع انعام صاحب اور سلیم بھائی، آپ دونوں نے جس انداز میں اس سیگمنٹ کو آپ دونوں لے کر چلیں. اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ جب ہماری پرسوں آخری نشست ہو رہی ہوگی، تو کل اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے کہ جب قیامت آ جائے گی اس ٹائم کیا ہو رہا ہوگا، تو اس پر بھی بات کریں گے. تو ابھی بصیرت رمضان جاری ہے، کہیں مت جائیے گا، نئی صبح ویب ریڈیو لگا رکھیے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی-صبح NAISUBAH۔ آپ کا انتظار ہوا ختم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا آن کیمپس زبردست شارٹ کورسز جو آپ کے مستقبل کو روشن بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کورسز میں شامل ہیں بیسک کمپیوٹر اینڈ MS آفس اسکلز، ٹائپنگ اینڈ کی بورڈ شارٹ کٹس، آڈیو پروڈکشن انکلوڈنگ آڈیو ایڈیٹنگ، بریل رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، ڈکسبری بریل سافٹ ویئر ٹریننگ، ڈیلی انگلش اسپیکنگ اسکلز، کینڈل میکنگ، پیپر بیگ میکنگ، ٹیلرنگ انکلوڈنگ کٹنگ اینڈ سوئنگ، اور بیوٹیشین اسکلز فار بگنرز۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 0330860072۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 0330860072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:18 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:28۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں نئی صبح ویب ریڈیو کی رمضان نشریات جاری ہے، جو کہ اپنے آخری مراحل میں البتہ ضرور داخل ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج 27ویں نشست ہماری اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی، ابھی مناجات کا سیگمنٹ ہوگا، اسی کے ساتھ ہی نشریات اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ۔ صحت رہی، زندگی رہی تو آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔ میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اے مالک کل، رحمان بھی تو، سبحان بھی تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، اس زمین پر صرف تیری قدرت، آسمان پر بھی صرف تیری قدرت، تیرا ہی ہے جو سب کچھ ہے، تیرے ہی کن سے ہے جو سب کچھ ہے، اور تیرے ہی کن تک ہے جو سب کچھ ہے۔ یہ زمین و آسمان اور اس میں تمام حیات صرف تیرے ایک اشارے کی منتظر ہے کہ سمیٹ دی جائے، تیرے ایک اشارے کی منتظر ہے کہ دوبارہ بنا دی جائے، اور تجھے یہ سب آسان ہے۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تو ہی تو ہے جو 100 افراد کے قاتلوں کو بھی بخش دے، جو زندگی بھر فحاشی میں گزارنے والے کو بھی ایک رات میں بخش دے، تو ہی تو ہے جو سب کی توبائیں قبول کر لے، زندگی بھر معصیات میں گزری ہوئی تمام زندگی کو معاف کر دے، اور پھر ہم کیوں تیرے در سے نا امید ہوں یا اللہ۔ اے پورے جہان کو بخشنے والے، پورے جہان کی بخشش کے لیے دعویٰ کرنے والے، اے میرے مالک، وہ جو رمضان المبارک میں ہمارے لیے رحمتوں کے تمام دروازے وا کر دیتا ہے، جہنم اور اس سے جڑی ہر شے بند کر دیتا ہے، وہ کہ جو ہمیں سوائے ہمارے نفس کے علاوہ تمام آزمائشوں سے بچا لیتا ہے، وہ اے پروردگار عالم، تیری ذات مبارکہ کے کیا کہنے کہ رمضان المبارک میں تو جب آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں، میں نعمتوں کی، نوازشوں کی، رحمتوں کی بارش فرما دوں، ہماری غفلتیں بھی تیرے سامنے، ہمارا عجز بھی تیرے سامنے، اور ہماری سستیاں بھی تیرے سامنے، یا اللہ ہماری بغاوتیں اور نافرمانیاں بھی تیرے سامنے۔ بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو کہا مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو کہا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہر شہا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے، ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ہمارے سامنے بہنے والا بچوں کا لہو بھی ہمارے دلوں کو تڑپا نہیں رہا، آج مسلمانوں کا خون گردش نہیں کر رہا، دوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، غیرت مسلمان ناپید ہو گئی ہے، یا الہ العالمین ہمارے درمیان وہ اتحاد کی فضا کو دوبارہ قائم فرما، ہم جو دن رات تیری نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں،
ہمارے روز و شب کو دوبارہ پر نور کر، ہدایت کی روشنی سے منور کر۔ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیاں تبدیل بنانے والا مہینہ بنا دے۔ اس رمضان المبارک کے بعد ہم دوبارہ رمضان جیسی زندگی تو گزاریں، مگر اس سے پہلے والی زندگی نہ گزارنا شروع کریں۔ رمضان المبارک کو، قرآن المبارک کو اور اپنی ذات مقدسہ کو ہماری زندگی کا واحد محور اور مقصد بنا دے۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ہٹے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، ہم پہ کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم۔ آج کے دور میں آنے والی مصیبتیں ہمارے بس کی نہیں، یا الہ العالمین آج کے دور کی بیماریاں ہمارے بس میں نہیں۔ ہمیں تو بخار بھی چڑھتا ہے تو ہماری تربیت کا حصہ ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، نہ کوئی امید ہے، نہ آسرا، نہ کوئی سہارا ہے۔ ہم تیرے در کے سوا نہ جانے والے ہیں، نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں، مگر تیرے در کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس بیٹھے رہنے کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، سعادت مانتے ہیں کہ تو نے وہ چند ہی لوگ ہیں جن کو یہ توفیق دی کہ وہ صرف اور صرف تیرے در سے امید لگائے رکھیں، امیدیں باندھے رکھیں، یقین کے ساتھ صرف تجھ سے دعائیں کرتے رہیں۔ آج اور آج کے بعد اور آج سے پہلے صرف تجھ سے مانگا تھا، آج کے بعد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے۔ یا رب العالمین ہماری امیدوں کو بر لانا۔ آج کے دور میں ہمیں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے، ہم اس کا بدلہ کسی سے نہیں لے سکتے۔ ہماری کمزوریاں، ہماری نا اتفاقیاں، ہمارا ایک دوسرے کے لیے نہ کھڑا ہونا، آوازیں نہ اٹھانا، خاموشی سے آگے نکل جانا، سب کچھ تیرے سامنے ہے، تو ہم انسانوں سے کسی قسم کی امید نہیں لگائے رکھے۔ مغفرت سے لے کر دنیا میں آنے والی ہر آزمائش اور امتحان سے بچنے تک ہمارا ایک ہی آسرا، اور وہ تو ہے یا اللہ۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 میرے مولا کرم ہو کرم۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336 222 8463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی-صبح NAISUBAH۔ آپ کا انتظار ہوا ختم۔
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया ऑन कैंपस जबरदस्त शॉर्ट कोर्सेज जो आपके मुस्तकबिल को रोशन बनाने में आपकी मदद करेंगे। कोर्सेज में शामिल हैं बेसिक कंप्यूटर एंड MS ऑफिस स्किल्स, टाइपिंग एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑडियो प्रोडक्शन इंक्लूडिंग ऑडियो एडिटिंग, ब्रेल राइटिंग एंड रीडिंग, डक्सबरी ब्रेल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, डेली इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग, टेलरिंग इंक्लूडिंग कटिंग एंड सोइंग और ब्यूटिशियन स्किल्स फॉर बिगिनर्स। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राबता कीजिए 0330860072। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को RJ रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है। अगर आपके पास बेहतरीन आवाज है, आप अच्छा बोल सकते हैं और रेडियो पर आप अपना शो होस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए अपने CV हमें इस नंबर पर भेजें 033086000072। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:43 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:53। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:13 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:23। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:18 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:28। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रमजानुल मुबारक के सिलसिले का प्रोग्राम मकामात मुक़द्दसा। आज का प्रोग्राम सफ़ा और मरवा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 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 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम फ़लस्तीन में अकामत गुज़ीन थे। यहाँ आपके यहाँ फ़र्जंद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अभी हज़रत इस्माईल शीर खार ही थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि काबतुल्लाह की तत्हीर व तंज़ीफ़ और तामीर की अज़ीमुश्शान खिदमत पर आपको मामूर किया जाता है। इस मकाम की निशानदही कर दी जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिब्रील अमी के साथ अपनी बीवी और शीर खार को लेकर सफ़र पर रवाना हुए और एक ऐसे ख़ित्ता ज़मीन पर पहुँचे जिसकी ज़ीनत खारदार झाड़ियाँ थीं, हर सू खुश्क घाटियाँ। आपको बैतुल्ला शरीफ की जगह बताई गई जो एक नाहमवार सुर्ख टीले की शक्ल में थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से हुक्म दिया गया कि अपने बीवी और बच्चे को यहाँ छोड़कर अपने पैगम्बराना मिशन पर रवाना हो जाएं और बाद में आकर इस मकाम पर खाना काबा तामीर करें।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات اور فرزند کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا اور آرام کرنے کی تلقین کی، کچھ کھجوریں اور پانی کی مشق ان کے حوالے کی اور وطن کو روانہ ہونے لگے، کیونکہ اس وقت بارگاہ خداوندی سے آپ کو وہاں قیام کی اجازت نہ ملی تھی۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ نے فرمایا کہ ان خشک پہاڑوں اور گرم ریگزاروں میں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں چھوڑ جانے کا حکم فرمایا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی مشیت ایزدی ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے طمانینت کے ساتھ کہا، پھر آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ چلتے چلتے جب سنیہ نامی ٹیلے کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ رب العالمین میں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک چٹیل میدان میں جو ناقابل زراعت ہے آباد کرتا ہوں تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں سے رزق مرحمت فرما دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن رخصت ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ صبر و استقلال کا پیراہن زیب تن کیے اس مقام پر رہنے لگیں۔ کھجور اور پانی کی مقدار جلد ہی جواب دے گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ نہ اناج کا ایک دانہ پاس تھا، نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ۔ خود بھی بھوک اور پیاس کا شکار ہوئیں اور معصوم بچے کا چہرہ بھی مرجھا گیا۔ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ ویران گھاٹیاں، دھوپ کی گرمی، بھوک اور پیاس کی شدت کسی انسان کے گزرنے کا تصور بھی نہ تھا۔ کوسوں دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ گرم ہوا کے تھپیڑے گھاٹیوں میں شور کر رہے تھے۔ بی بی ہاجرہ کے لیے جب یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو گیا تو قریب ہی واقع صفا پہاڑی پر گئیں۔ بلندی سے آپ نے ہر طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی مسافر نظر آ جائے یا کہیں پانی کا نشان مل جائے، مگر نگاہوں کو مایوسی اور محرومی کے سوا کچھ نہ ملا۔ صفا سے اتر کر وہ تیزی کے ساتھ مروہ کی طرف دوڑی۔ جب وہاں بھی محرومی رہی تو پھر مروہ سے اتر کر واپس صفا کی طرف آئیں۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان تھوڑا سا نشیبی حصہ تیز رفتاری سے طے کر کے آپ صفا پر پھر ایک بار چڑھ گئیں۔ اس طرح اس عمل کو آپ نے 7 مرتبہ دہرایا۔ اس دوران میں وہ اپنے بچے کو بھی دیکھ جاتی۔ بچے کی حالت بگڑ رہی تھی اور اس حالت کو دیکھ کر آپ کے غم و اندوہ اور کرب و ملال میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ساتویں مرتبہ جب سیدہ ہاجرہ مروہ پر آئیں تو آپ کو ایک دل آویز آواز سنائی دی۔ آپ پروانہ وار اس کی طرف بڑھیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ بچے کے پاس ایک بزرگ ہستی سراپا نور بن کر کھڑی ہے۔ سیدہ ہاجرہ آگے بڑھی تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پر جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے انگلی کا اشارہ کیا اور وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی سے مشکیزہ بھر لیا۔ خیال آیا کہ یہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ضائع نہ ہو جائے تو آپ نے اس کے گرد مٹی کی باڑ باندھنی شروع کی اور زبان سے فرمایا، زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ اس سنگلاخ زمین سے زمزم جیسا شیریں اور لطیف پانی کا نکلنا عجائبات قدرت کا ایک عظیم نمونہ تھا۔ فرشتہ اس کے بعد یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ تم اطمینان اور سکون سے رہو،
اللہ کریم تمہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور اس جگہ اسماعیل اور اس کے والد کے ہاتھوں خدا کا گھر تعمیر ہوگا۔ سیدہ ہاجرہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جہاں آج وہ غریب الوطن اور مسافر ہیں، جہاں ان کی آواز کے سوا کسی دوسرے انسان کی آواز تک نہیں ہے، وہاں کبھی ایسا مقدس اور متبرک شہر آباد ہوگا جو ام القریٰ کی صفت سے متصف ہوگا، جسے کروڑوں انسانوں کا قبلہ ہونے کا شرف نصیب ہوگا، جہاں ہر سال لاکھوں انسانوں کا تلاطم خیز سمندر موجزن ہوگا، اور جس طرح آج وہ صفا اور مروہ کے درمیان بے تابی اور بے چینی کے ساتھ دوڑ رہی ہیں، اسی طرح ہزاروں انسان، لاکھوں انسان اس جگہ سعی کیا کریں گے، اور اس صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں قرار دے گا، اور قرآن پاک ان دونوں مقامات کے ذکر سے سجا ہوگا۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ عمرہ اور حج کرنے والے طواف خانہ کعبہ کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر اپنے منسک کی تکمیل کرتے ہیں۔ کوہ صفا خانہ کعبہ کے جنوب مشرق کی جانب واقع ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی جو سخت اور سیاہ چٹان سے بنی ہوئی ہے، اور اب اس کے گرد خوشنما فرش تعمیر ہو گیا ہے جس نے اسے کافی حد تک ڈھانپ لیا ہے۔ کوہ صفا کی چوٹی کا اوپر کا حصہ اس فرش سے بلند ہے، اس چوٹی پر قدرتی نشیب و فراز ہیں، بہت سے زائرین اس چوٹی پر اور اس کے ارد گرد پہروں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ پہاڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خطاب اسلام کی پہلی دعوت عام کی یاد دلاتی ہے۔ یہ پہاڑی حضرت ہاجرہ کے سعی کے واقعے کی یاد دلاتی ہے، اور پھر اس سعی کو برگزیدہ انبیاء، خلفاء اور صالحین نے حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس پہاڑی اور اس مقام سے حج اور عمرے کے ایک اہم منسک یعنی سعی کا آغاز کیا ہے۔ پہلے کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان سعی کرنے کا مقام دھوپ کی شدت سے تپ جاتا تھا، لیکن یہاں بعد میں ایک اونچی چھت والی راہداری بنا دی گئی۔ صفا اور مروہ کے درمیان فرش ڈال دیا گیا جس میں آنے اور جانے کے راستے ایک سیدھ میں الگ الگ کر دیے گئے۔ کوہ صفا کے اوپر بلند گنبد بنایا گیا ہے جس کے نیچے نصف دائرے کی صورت میں اونچی دبیز پتھر کی دیوار ہے۔ یہ گنبد حسن تعمیر کا مرقع ہے۔ گنبد کا اوپر کا حصہ گہری تھالی کی طرح ہے، اور جہاں یہ گنبد دیوار پر آ کر ٹھہرتا ہے وہاں رنگین شیشے لگے ہیں جن کے اندر آنے والی روشنیوں سے دھنک بن رہی ہے۔ گنبد کے عین نیچے والا دائرہ 8 حصوں میں تقسیم ہے جس میں منقش حاشیوں اور خوبصورت طغروں کی صورت میں وہ آیات قرآنی لکھی ہیں جن میں صفا و مروہ اور حج و عمرہ کا ذکر ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ خطاطی اعلیٰ درجے کی اور جاذب نگاہ ہے۔ باہر سے دیکھیں تو اس گنبد صفا کے ساتھ صرف ایک مینار ہے جو باب صفا کا مینار کہلاتا ہے۔ صفا وہ پہاڑ جس پر ایک صبح کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو یا صباحا کہہ کر پکارا تھا۔ اس دن حضور اکرم کی پکار پر آنے والے کفار قریش تو اول فول بکتے ہوئے چلے گئے تھے، لیکن زمانے کی آنکھوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لوگ کس طرح کھچے چلے آتے ہیں۔ حضور اکرم کی پکار پر جب حجۃ الوداع کے موقع پر پورا عرب صفا کے دامن میں جمع ہو گیا تھا تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی
کہ عربوں کی گنتی ختم ہو گئی تھی۔ آج بھی اسی پکار پر اسلام کے ماننے والے اسی صفا پہاڑی کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان کا راستہ کعبے کی طرح بتوں اور دیوی دیوتاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ کو مامتا کی ماری حضرت ہاجرہ کی بھاگ دوڑ کی ادا پسند آ گئی تھی، جاہلوں نے اسے صنم خانہ بنا دیا تھا۔ پھر فتح مکہ کے وقت یہ بت ہٹا دیے گئے۔ صفا اور مروہ کے درمیان چوڑی راہداری پر چلتے ہوئے ایک مقام آتا ہے جس کو سبز پٹی سے واضح کیا گیا ہے۔ دیواروں پر روشنیوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ 20-25 میٹر کے فاصلے پر دوسری سبز پٹی ہے۔ اس حصے کو زائرین دوڑتے ہوئے طے کرتے ہیں۔ نشیبی جگہ کا نشان سبز ستونوں سے واضح کیا گیا ہے۔ ان ستونوں کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ صحیح کے لیے جو راستہ بنایا گیا ہے وہ 395 میٹر طویل ہے۔ اس حصے پر چھت ڈال دی گئی ہے جو 12 میٹر بلند ہے۔ مشرقی اور مغربی دیواروں میں محراب دار عالی شان دروازے ہیں جن کے درمیان خوبصورت ڈیزائن والی آہنی جالیوں کی کشادہ کھڑکیاں ہیں۔ صفا اور مروہ کا یہ پورا راستہ ایک بارہ دری کی طرح ہوادار، صحن مسجد کی طرح روشن اور کھلے میدان کی طرح کشادہ ہے۔ صفا سے چل کر مروہ تک آئیے۔ نشیب کے بعد یہاں پھر فراز ہے۔ مروہ کی پہاڑی کے گرد بھی جدید فرش بنا ہوا ہے۔ اوپر کی منزل پر مروہ کے ارد گرد بالکنی بنا دی گئی ہے جس پر سعی کرنے والے چکر لگاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ درمیان میں ایک بہت بڑا فانوس لگایا گیا ہے۔ سعی کا 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے اور کوہ مروہ پر کھڑے ہو کر زائرین عمرے کی تکمیل پر دعا مانگتے ہیں، پھر بال منڈواتے ہیں یا تقصیر کر کے سر کے بالوں کی لٹ کاٹ کر حکم بجا لاتے ہیں۔ سعی کی راہداری مسعی کہلاتی ہے۔ پورے مسعی کے نیچے 3.5 میٹر اونچا تہ خانہ ہے۔ اس کی چھت زمین سے ذرا اونچی ہے۔ اسی چھت پر جو زمینی منزل کا فرش ہے، مسعی کی تینوں منزلوں کی مجموعی اونچائی 25 میٹر یعنی 80 فٹ ہے۔ کوہ صفا کے نیچے 5 فٹ چوڑا اور 6 فٹ اونچا ایک زیر زمین راستہ بنایا گیا ہے تاکہ سیلاب کا پانی کعبے کی عمارت کے نیچے ہی نیچے باہر نکل جائے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں جن کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ یہاں آ کر زائرین سعی کے آغاز سے پہلے اور سعی مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ صفا کی بلندی پر کھڑے ہوں تو بے شمار ستونوں کے جھرونکوں سے خانہ کعبہ کی عمارت کا پرانوار نظارہ ہوتا ہے۔ صفا کے معنی ہے پاکیزگی اور مروہ کے معنی ہے مروت یعنی نیکی کا مقام، اور سعی کرنے والے صفا اور مروہ سے پاکیزگی اور مروت کے تحفے لے کر آئیں تو ان کے عمرے اور حج پر اس سعی کے منسک کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مقامات مقدسہ رمضان المبارک کے دستاویزی پروگراموں کے سلسلے میں صفا اور مروہ کے بارے میں پروگرام پیش کیا گیا۔ تحریر و پیشکش عظیم سرور۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے۔ موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے۔ ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی
کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا